مولانا محمد علی جوہر نے لیگ کا آئین لکھا جو گرین بک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے بجائے مسلم مفادات کا تحفظ اس لیگ کا بنیادی مقصد تھا۔ مسلم لیگ کے مقاصد میں مسلمانوں کے درمیان حکومت سے وفاداری کا احساس پیدا کرنا اور حکومت کے اقدامات اور ارادوں کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں موجود اختلافات اور غلط فہمیوں کی تصحیح کرنا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کو بڑھانا اور حفاظت کرنا اور حکومت کے آگے ان کی ضروریات اور خواہشات کی نمائندگی کرنا شامل تھا۔ اپنے مقصد پر سمجھوتہ کیے بغیر مسلمانوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان کسی قسم کی عداوت کو پروان چڑھنے سے روکنا شامل تھا۔ اس وقت محمد علی جناح کانگریس کے ممتاز رہنما تھے اور انہوں نے یہ کہہ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی رائے میں اس نئی جماعت کا بنیادی مقصد برصغیر کے مسلمانوں میں برطانوی راج سے وفاداری کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ محمد علی جناح اس زمانے میں متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ انہیں اپنی رائے بدلنے اور مسلمانوں کی اس نئی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کے فیصلے میں 7 سال لگے۔ 30 دسمبر 1906 کو جب آل انڈیا مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی گئی تھی تو اس وقت کسی مسلم رہنما کے ذہن میں برصغیر میں ایک علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بنیادی مقصد اس جماعت کا اس وقت محض مسلمانوں کی تعلیم اور ان کے روزگار کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ دراصل اس جماعت کے قیام سے 3 ماہ قبل انگریزی راج نے مسلمانوں کے اہم مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ جب اکتوبر میں شملہ میں آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کے 36 ممتاز رہنما جمع ہوئے اور وائسرائے لارڈ منٹو کو ایک یادداشت پیش کی تھی جس میں تمام سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کی بنیاد پر نمائندگی، ہائی کورٹس میں مسلم ججوں کی تقرری اور وائسرائے کی کونسل میں مسلم نمائندوں کی شمولیت کے مطالبات شامل تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے موقف میں تبدیلی اور اس کے رویے میں مارکہ آرائی کا عنصر 1911 میں اس وقت آیا جب انگریزوں نے کانگریس کی ایجیٹیشن کے دباؤ میں آ کر بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر کے بنگال کو دوبارہ متحد کر دیا۔ اس مرحلے پر قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1916 میں اس نئی جماعت کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ جناح صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ کا کانگریس کے ساتھ لکھنؤ پیکٹ طے پایا، جس کے تحت کانگریس نے ہندو مسلم جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم کیا اور سرکاری ملازمتوں میں آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کی نمائندگی کے حق کو قبول کیا۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کا صدر رہتے ہوئے کانگریس سے ناطا نہیں توڑا۔ کانگریس سے اپنے تعلقات انہوں نے 1919 میں اس وقت منقطع کیے جب گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی اور جناح صاحب کو خطرہ پیدا ہوا کہ کانگریس ہندو مسلم جداگانہ انتخاب کے اصول کی حمایت سے کنارہ کش ہو جائے گی، اور ان کا یہ خطرہ واقعی صحیح ثابت ہوا جب 1928 میں کانگریس نے آخر کار یہ اصول یکسر ترک کر دیا۔ یہ شروعات تھی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان محض آرائی کی، جس نے 1937 کے انتخابات کے نتائج کے بعد کھلم کھلا جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ کے اس دعوے کو زبردست زد اٹھانی پڑی کہ وہ برصغیر کی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کی بھاری تعداد کے پیش نظر نمایاں کامیابی کی توقع تھی، اسے خفت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
پنجاب میں اسے یونانسٹ پارٹی کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ بنگال میں فضل حق کی سرامک پرچہ پارٹی کے مقابلے میں اس کے قدم اکھڑ گئے۔ سندھ میں بھی اسے وڈیروں کی حمایت کے باوجود کانگریس سے بری طرح شکست ہوئی اور قطعی مسلم اکثریت والے صوبے سرحد میں اسے کانگریس کے ہاتھوں خفت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے کسی ایک صوبے میں بھی مسلم لیگ کو اقتدار نہ مل سکا۔ اس دوران کانگریس نے، جو پہلی بار اقتدار کے حصول کے نشے میں کچھ زیادہ ہی سرشار تھی، ایسے اقدامات کیے جن سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات نے جنم لینا شروع کیا۔ مثلاً کانگریس نے ہندی کو قومی زبان قرار دیا، گاؤں کشی پر پابندی عائد کر دی اور کانگریس کے ترنگے کو قومی پرچم قرار دیا۔